معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حضرت کا متکلمانہ ذوق تھا، اس لیے زیادہ گفتگو عقائد پہ کرتے ہیں، باطل کے شبہات کا رد کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش نہیں کرتے بلکہ اکابر ہی کی رائے کو آگے نقل فرماتے ہیں۔ اور بعض ایسے مقامات آتے ہیں، میں نے کہا جب آدمی کا علمی ذوق نہ ہو آدمی کو الجھن ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، معرف القرآن مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ، جماعت المسلمین نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے غیر مقلدین نے مل کر، وہ کیا ہے کہ اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر دلائل اپنے وقت پر آئیں گے۔ اور بعض ہمارے حضرات نے بھی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا، ہمارے حضرات نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے تھا باطل جب کہتے ہیں اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اس کی وجہ ہوگی، ان کی منشا کیا تھی؟ پہلے یہ امت کو سمجھاؤ کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، کیوں؟ خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہے، اس میں شرک کی بو ہے، لہذا خدا نہیں کہنا۔ یہ سبق آپ نے یاد کر لیا۔ اب اگلا، حضرت تھانوی مشرک تھے، کیوں اللہ کو خدا لکھتے ہیں؟ حضرت شیخ زکریا مشرک تھے، کیوں اللہ کو خدا لکھا ہے؟ مولانا مدنی مشرک تھے، کیوں اللہ کو خدا لکھا ہے؟ تو انہوں نے پہلے ہمیں یہ بات منوائی کہ خدا نہیں کہنا کہ اسے شرک کی بو آتی ہے۔ جب سبق یاد آ گیا پھر ہمارے اکابر کو مشرک کہنا شروع کیا، اور ہمارے لوگ جب بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے خلاف کتنا بڑا حملہ ہے، اور ہم ہی کہنا شروع ہو گئے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، تو جو ان کی بات تقویت ملنا شروع ہوگی۔ اس پہ خیر اپنے دلائل ہیں، اپنے موقع پر بات کریں گے۔ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان قرآن معرف القرآن کا میں مطالعہ کر رہا تھا ایک دن درس کے لیے، آیت آئی کل شیء ہالک الا وجہ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا خود آ سے ہے اور ان کا وجود خود ہے بغیر کسی کے بنانے کے۔ اب اس پر میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے خلوت میں وہ حوالے ملتے ہیں نا، یا میں رو پڑتا ہوں یا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اکابر کے ساتھ چلتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے، آپ خود دیکھو گے۔ میں بس اوقات بہت سارے عقائد پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ملک بھر سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں، استاد یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہہ چکا ہوتا ہوں، مؤیدات پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں کہتا تھا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت لکھا کہ اللہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، لگاؤ فتویٰ۔ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے وہ زندہ ہیں، کرو بات ان سے جا کر، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں تو بارہا کہتا ہوں میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ تو ناقل سے یہ جھگڑا کرو، نقل کیوں کرتا ہے؟ یہ جھگڑا تو نہ کرو تو کہتا کیوں ہے؟ جن کو آپ اکابر مانتے ہیں میں تو ان کی رائے نقل کر رہا ہوں نا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اب حضرت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی اللہ نے، اللہ ازل سے ہے ابد تک ہے۔ فرماتے ہیں خدا کو خدا اسی لیے کہتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے، خود بخود اس کا وجود ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے وجود اس کا، واجب الوجود ہے اللہ کی ذات۔ تو مولانا چونکہ متکلم ہے نا جی، اس لیے وہ متکلمانہ گفتگو کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، جس کا کلام کا ذوق ہے نا، علم الکلام کا اور قائد پر، وہ معرف القرآن مولانا کاندھلوی کی پڑھے، آپ دیکھنا آپ کا ذوق کیسے بنتا ہے۔ نمبر 6 ذخیرۃ الجنان، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث اور ہمارے استاد حضرت علامہ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے گکھڑ منڈی کی جامع مسجد بورڈ والے ضلع گوجرانوالہ میں پنجابی زبان میں درس قرآن دیا ہے، اور اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 8 بار ختم کیا۔ ایک بار قرآن حضرت غالباً 5 سال میں ختم کرتے تھے، اور میں نے 1.5 سال تک حفظ کے سال میں، حفظ کی عمر میں حضرت کے درس قرآن میں شرکت کی ہے۔ تو ہمارے تفسیر کا جو سب سے پہلا سبق ہے نا، پہلا استاد وہ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے ہمارے استاد تفسیر کے اندر وہ ہے، میں نے وہاں سے شروع کی۔ اس وقت عمر چھوٹی تھی، سبق میں بیٹھتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، یاد اس وقت کیا سمجھ آ جائے۔ آج مزہ آتا ہے کہ ہمارے شیخ کیا فرماتے۔ میں ساتھیوں کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ مدرسے میں گیا، حفظ کے بچے تھے، مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ بیان کرو۔ میں نے ان حفظ کے بچوں میں بیان کیا استواء علی العرش عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے۔ آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا، ختم ہوا، بچے چلے گئے۔ مجھے قاری صاحب فرمانے لگے آپ نے بچوں میں وہ مسئلہ بیان کیا جو سمجھے ہی نہیں،
ایسا مشکل عقیدہ اس بچوں میں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے قاری صاحب سے کہا بچوں کو واپس بلاؤ۔ قاری صاحب بڑے خوش ہوئے کہ میری نصیحت اس پر اثر کر گئی ہے، بچے واپس آ گئے۔ جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، کتنے پارے پڑھیں؟ اس نے 22 یا 23 پارے بتائے۔ سورہ یاسین پہلا رکوع پڑھ دیا۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہا جی مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جاؤ، بچے چلے گئے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا جب اس بچے کو آتا نہیں تو آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ جب اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا پڑھاتے کیوں ہیں؟ کہتے بچہ ہے آج پڑھ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا بچہ ہے عقیدہ آج رٹ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ بات حل ہوگی نہیں؟ میں نے کہا اب 3 سال قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتا، کبھی میں نے اعتراض کیا؟ میں نے آدھا گھنٹہ بیان کے سمجھ تم نے فٹ اعتراض کیا، پھر آپ کہتے جی مولانا صاحب آپ بہت متشدد ہیں۔ اب بتائیں متشدد میں ہوں یا آپ ہے؟ ہم نے آپ کے 3 سال برداشت کر لی ہو، تم ہمارا آدھا گھنٹہ برداشت نہیں کر رہے۔ آپ بتاؤ کہ بڑا دل ہمارا ہے یا بڑا دل تمہارا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بندے کو مزاج اچھا رکھنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے، اور تنقید کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں تنقید کیسے کرتا ہوں اور کس پر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے، ایک دن شیخ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، واپس تشریف لائے، مسجد میں آ کر وضو فرمایا، وہاں سنت پڑھی اور نماز پڑھائی اور درس دیا۔ کہیں سفر سے واپس آئے، بہت کم ایسے اسفار حضرت کے ہوتے تھے، اور حضرت نے بیان فرمایا، وہ بیان میں نے سنا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہو رہا تھا، ختم قرآن پہ بیان کیا، میں نے وہ بھی سنا ہے۔ حضرت کے ہاں ہفتہ اتوار پیر اور منگل درس قرآن ہوتا تھا، بدھ جمعرات درس حدیث ہوتا تھا، اور جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، حضرت کے ہاں بھی اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالنبی سواتی صاحب رحمہ اللہ کے ہاں بھی۔ حضرت نے قرآن کریم ختم فرمایا اور فرمانے لگے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ روئے زمین پر واحد مسجد جامع مسجد بورڈ والی گکھڑ منڈی کی مسجد ہے جہاں کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس قرآن دیا ہے تو شاید میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس دیا ہو، میرا دعویٰ شاید یہ غلط نہیں ہوگا، یہ واحد مسجد یہی ہے۔ پھر حضرت نے اگلی بات فرمائی، وہ آپ سننا امام اہل سنت کیسے بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، حضرت فرمانے لگے میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا، رات دیر تک مطالعہ کرتا رہا، فجر کی نماز میں شریک ہوا اور پہلی رکعت میری چلی گئی، ایک رکعت میری قضا ہو گئی، ایک رکعت بجماعت پڑھی۔ سلام کے بعد حضرت استاد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بیٹا سرفراز تیری آج ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ فرمایا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی، کہ میرے استاد نے پوچھا تھا تکبیر تیری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ فرمایا استاد نے پوچھا تھا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ اور ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، کتابوں سے نہیں بنتا، ان سے بڑے مصنف شاید دنیا کے اندر ہوں گے۔ میں نے حضرت شیخ کی نجی زندگی دیکھی ہے، نجی زندگی، میں مڈل کر کے گیا تھا، میری عمر آپ دیکھ لیں۔ آج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے کام شیخ مجھے خود بھجواتے تھے، اور میں نے شیخ میں جو حلم دیکھا ہے، جو تقویٰ دیکھا ہے، میں عرض کروں میں بتا نہیں سکتا۔ آج شیخ کے بیٹے تھے، قرآن کریم کے قاری تھے، مسجد میں پڑھاتے تھے، میرے استاد دوسرے تھے۔ انہیں ایک مرتبہ مجھ سے 10 روپے لیے، کوئی مہمان آیا چائے تھی مجھ سے لے لیے۔ مدرسے میں چھٹیاں ہوگی 3 دن کی، سمائی ششمائی امتحان تھا، طلبہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ وہاں قریب ایک گاؤں ہے وایاں والی، ہماری تائی کی بیٹی میری والدہ کی ہم عمر ہوگی، بہت بڑی عمر کی تھی، تو جمعرات میں ان کے چلا جاتا، رات وہاں رہتا، کپڑے وہاں سے دھلا کے لے آتا، کبھی جمعرات، کبھی 15 دن بعد، کبھی مہینے بعد۔ تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے نیچے اترے، بورڈ والی مسجد ذرا اونچی ہے، نیچے اترے، سڑک کراس کی گھر کی طرف، میں چلا گیا پیچھے۔ ہم شیخ صاحب کہتے تھے، اب میری عمر دیکھ کے میں نے وہیں کھڑا ہے، شیخ صاحب ہاں جی۔ میں نے کہا، میں نے قاری صاحب کا نام ان کے جو بیٹے تھے، میں نے کہا مجھ سے قاری صاحب 10 روپے لیے ہیں، مجھے دیے نہیں، میں نے چھٹی جانا ہے۔ اب ان کی جگہ پر میں ہوتا اور میرے بیٹے کی شکایت آتی تو میں 10 روپے دیتے تھا، چلو بیٹا جاؤ۔ شیخ وہیں کھڑے ہو گئے، نیچے ہاتھ نکالا، 5 کے 4 نوٹ نکالے۔ اس دور میں یہ میں آپ کو تقریباً کوئی 88-87 کی بات کہہ رہا ہوں، حضرت نے مجھے 20 روپے دیے، میں نے گنے 20، میں نے کہا شیخ صاحب تو 20 ہیں، فرمایا 20 اپنے پاس رکھو اور وہیں بیٹھو، جا کے مسجد میں وہیں بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا،
میرا خیال ہے کہ 2 منٹ نہیں گزرے ہوں گے ان کے بیٹے قاری صاحب آئے. جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں ایسے مجھے ڈانٹتے ہیں, میرے منہ پر پیسے مارے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا کرنی چاہیے, ابا جی نے تو شکایت لائی ہے. یہ امام اہل سنت, میں انسان ہی تھا رلانے کے لیے امام اہل سنت. اپنی جیب سے 20 الگ دیے کہ غریب بچہ ہے, اور پھر بیٹے کو ڈانٹ کے بھیجا, 10 روپے اس کے دے کر آؤ, 30 دیے. یہ ہے امام اہل سنت. میں آپ کو بار بار کیوں روتا ہوں؟ عملی زندگی, عملی زندگی, عملی زندگی بناؤ. ہم تخصصات کرتے ہیں, حدیثیں یاد کر لو, علوم میں تخصص کر لو, کلیات پڑھ لو اور خطیب بن جاؤ. ہمارا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں ہے. میں باہر کہتا ہوں بھئی پڑھو کم, سیکھو زیادہ, سیکھو زیادہ, سیکھو. میری خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ میرا بچپن امام اہل سنت کی صحبت میں گزرا ہے. اب میں کسی بڑے کی نفی نہیں کرتا, ہمارے سب اکابر ہم سے بڑے ہیں, میں نفی نہیں کرتا, لیکن میں ایک واقعہ سنا تو اس سے بات آپ کو سمجھ آئی. جامعہ اشرفیہ سیانت المسلمین کا اجتماع تھا, اور یہ میرا درجہ رابعہ والا سال تھا. جامعہ امدادیہ کے حضرات 1-2 بس وہاں سے لے کر جاتے, میں بھی چلا گیا. فجر کی نماز کے بعد درس قرآن تھا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. میں اب بھی خلوت میں حضرت کے بیان سنتا ہوں, خدا کی قسم میں رو پڑتا ہوں. واللہ العظیم مجھے رونا جاتا ہے, اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا. میں تھی زندگی تو جہادی تھی, میں تو ان سے استفادہ نہیں کر سکا. رونا مجھے آتا, اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا. اتوکاڑی نے فجر کے بعد درس دیا. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, مجھے اب نام یاد نہیں, سفید داڑھی. درس فارغ تمہاری بات سے شروع ہوگی. ان نے محسوس کیا کہ لڑکا نوجوان جو ہے, عمر تھوڑی ہے اس کی, لیکن اس کا نا ذوق ہے. ویسپا موٹر سائیکل تھا, مجھے بٹھا کہتے چلو ناشتہ کرتے ہیں. مجھے گھر لے گئے, اپنے گھر ناشتہ کرایا. پھر کہتے تمہیں ذوق ہے, میں تمہیں انجیل کا حافظ بتاتا ہوں. پھر ایک بندے کے پاس مجھے واقعہ تھا جس کو انجیل زبان یاد تھی. یعنی ان ڈاکٹر صاحب کا عیسائیت پہ مطالعہ بہت تھا, اور گھر ان کا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب لاہور والے سمنا باد خضرہ مسجد کے بالکل ساتھ کی دائیں بائیں تھا, اتنا مجھے یاد ہے. اب جو میں بات سنانا چاہتا ہوں, مجھے کہتے ہیں یار مولوی مینو کاڑوی نو کی ہوتا ہے, اور مینو کاڑوی کو کیا آتا ہے, پتہ لوگ اس کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں. مجھے اس وقت تعجب ہوا, لیکن مجھے آج سمجھ آیا وہ ٹھیک کہتے تھے. کیوں؟ انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کو سنا تھا, تو وہ ٹھیک کہتے تھے نا, ان کو کیا آتا ہے. اب سمجھ آئی بات آپ. اب میں نے امام اہل سنت سے پڑھنا شروع کیا نا, اب میرے سامنے اب بڑا سے بڑا شیخ لائیں گے, میں انکار تو نہیں کرتا, ادب تو بہت کرتا ہوں, لیکن میں شیخ سرفراز کہاں سے لاؤں. دورہ تفسیر میں نے شیخ سے پڑھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. لا جرمہ سبق پڑھا رہے تھے, ہر شیخ نے اس میں 5 احتمال بیان لا جرمہ منسوب کیوں ہے. میں کاپیاں نہیں لکھتا تھا, میرا ذوق کاپیوں کا ہے ہی نہیں. میں نے زندگی میں 2 کاپیاں لکھی, ارشاد و صرف اور کافیہ بس. اور میں نے بخاری کی کاپی بھی نہیں لکھی, میں نے جامع کی بھی نہیں لکھی, میں نے قطبی کی بھی نہیں لکھی. میں اپنے حافظے پر پوری جنگ لڑتا تھا. آپ نے شاید دنیا میں ایسے کوئی طالب علم دیکھا ہو, صرف 2 کتابیں. ارشاد و صرف کی کاپی میں نے کیوں لکھی ہے کہ ہمارے استاد ارشاد و صرف پڑھاتے تھے, اور کتاب سے نہیں پڑھاتے, زبانی لکھاتے تھے, کتاب نہیں دکھاتے. اب ہم نے کتاب کاپی لکھنی تھی. اور کافیہ کیوں لکھا ہے کہ کافیہ درس گاہ میں کوئی طالب علم بشمول میرے لکھتا ہی نہیں تھا. یہ ہماری عجیب کافیہ کی کلاس تھی. عصر کے بعد میں کافیہ لکھتا, مغرب کے بعد تکرار کراتا, تکرار سے فارغ ہونے کے بعد پورا درجہ میری کاپی سے کافیہ نقل کرتا تھا. ایک دن ہمارے استاد تھے, پٹھان بھی تھے اور بڑے معقولی استاد تھے, تو انہوں نے کہا تم میں سے کافیہ کوئی بھی نہیں لکھتا. کہا جی نہیں. تو کہا پھر اس کو محفوظ کیسے کرتے ہو. اب لڑکوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا, اس کو کیوں دیکھتے ہو. مجھے اس لڑکے نے صوفی کہتے ہیں, اس کو کیوں دیکھتے ہو. اس نے کہا سر یہ لکھتا ہے. مجھے کہتے کب لکھتے ہو. میں نے کہا عصر کے بعد. چپ ہو گئے. وہ خان صاحب دوسرے دن پہ تیاری کر کے آئے. پھر دوسرے استاد جی نے پورا گھنٹہ کافیہ پر کیل و کال کی انتہا کر دی. سب وقت مجھے کہتے سناؤ, میں نے سنا دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا ان کو تعجب ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے پیار شروع کیا. پھر مجھے گھر لے جاتے جمعرات کو, پھر ہدیہ دینا شروع کیا. سب سے پہلا علم غیب پر بریلوی بن کے میں نے مناظرہ درجہ ثالثہ میں کیا ہے, اور میری تیاری انہی استادوں نے کرائی تھی. پھر یوں میری کمر پہ ہاتھ رکھا, جب طالب علم ملے پھر استاد اس کو سنبھالتا بھی ہے, یوں رکھا. اور جامعہ بنوریہ میں کافیہ میری وجہ سے داخلے نصاب ہوا. آج بھی شرح ابن عقیل ہوتی تھی, الفیہ کی شرح, اب کافیہ ہے. درجہ ثانیہ سے چھٹیاں ہو گئیں. مفتی نعیم صاحب, مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ میرے ارشاد و صرف کے استاد ہیں. مدنی مسجد مرکز چلے گئے, چلے پہ جا رہے تھے, میں بھی چلا گیا. میں نے دونوں سے کہا, مجھے ابھی تک یاد ہے مدنی مسجد پرانا تبلیغی مرکز, نہ مکی مسجد پرانا تبلیغی مرکز, ٹوٹیوں کے پاس بیٹھے تھے.
تو میں نے جمعہ کی صبح کا میں نے کہا استاد جی آئندہ سال میں جامعہ بنوریا نہیں آؤں. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا استاد جی ادھر قافیہ نہیں ہے, مجھے قافیے کا بہت شوق ہے. میں نے قافیہ سنا تھا, پڑھا تو میں نے بھی نہیں, بچپن میں کیا پتہ ہوتا. میں نے کہا جی میں شوق ہے میں نہیں آؤں. انہیں پھر میں آپ آؤ, آپ قافیے کی فکر نہ کرو. مجھے ایک کی وجہ سے جامعہ بنوریا میں قافیہ داخل نصاب ہوا. پھر میں نے سال قافیہ بھی پڑھا ہے, شرح ابن عقیل بھی پڑھی ہے, ہم نے نحو یوں پڑھی ہے. میں صرف بتاتا ہے میں نے 2 کاپیاں کیوں لکھی ہیں, قافیہ کاپی کیوں لکھی ہے اور ارشاد کیوں لکھی ہے. ہمارے تو کاپیہ لکھنے کا معمول ہی نہیں تھا. میں جو یہ بات کہہ رہا تھا, اب دیکھو میں نے پڑھا شروع کیسے کیا ہے, امام اہل سنت تفسیر حضرت سے پڑھی. اب لاجرم میں گزر گیا, جب دوبارہ قرآن میں آیا تو ہر میں اس میں تفسیر احتمال کی طرح کوئی بتائے, میں کھڑا ہو گیا. میں نے 5 بیان کیے. شیخ ایسے نظر نیچے بولتا گیا, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور نیچے کاپی دیکھتا ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی ویسے کیسے یاد ہو گیا. استاد جیسے پیار سے کہتے ہیں نا, کاپی دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں ویسے کیسے یاد ہو گیا. بس میں بیٹھ گیا سنا. درس گاہ میں ہم نے شیخ سے یوں پڑھا, امام اہل سنت سے, اور ان سے محبت کے واقعات میں تمہیں پھر کبھی سناؤں. میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں واللہ العظیم, درس گاہ میں مجھے وہ دن یاد ہیں اور اس عینی گواہ آج بھی زندہ ہیں. ارے شیخ کی آخری عمر میں لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے, لوگ ہاتھ چومتے تھے, اور میں جب شیخ کو مل کے نکلتا تھا خدا کی قسم شیخ میرا ہاتھ چومتے تھے. شیخ ایسے چومتے جیسے بچہ چومتا ہے, اور ایسے مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے جب میں وہاں سے نکلتا تھا. اب یہ جا رہا ہے, اس کی وجہ صرف یہ مسلک کے کام کی وجہ سے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس طرح کام کرتا ہوں. تو میں نے اب یوں کابر کی صحبت کے مزے لوٹے. جب مجھے ساتھ کیا نا فلاں, میں بیعت بھی نہیں کرتا لیکن میری مجبوری ہے بھائی, میں امام اہل سنت کہاں سے لاؤں بتاؤ. کہ بندے کی مجبوری ہوتی ہے نا, بندہ کہاں سے لائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. ذخیرۃ الجنان یہ اردو پنجابی زبان میں درست دیے تھے, اور حضرت کے شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا, اور حضرت کے عقیدت مند تھے میر محمد لقمان. اب اس کو ذخیرۃ الجنان کو چھاپ رہے ہیں, اور یہ حضرت رحمۃ اللہ بہترین تفسیر ہے اردو زبان کے اندر. نمبر 7 معالم العرفان جو دروس القرآن کے نام سے معروف ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی, ان کا بھی معمول تھا نسلوں میں ہفتہ اتوار پیر منگل درس قرآن, بدھ جمعرات درس حدیث اور جمعہ خطبہ جمعہ. اردو زبان کی سب سے بڑی تفسیر اس وقت یہی ہے دروس القرآن, اور بہترین کتاب ہے. نمبر 8 انوار البیان فی کشف اسرار القرآن حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری, مولانا محمد حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی نبر اللہ مرقدہ, بہترین تفسیر ہے. نمبر 9 آسان ترجمہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا عام سلیس بڑا آسان سا ترجمہ ہے, عوام الناس کے لیے بہت مفید ہے. علماء بھی استفادہ کرے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے درس قرآن کا بھی دینا ہو, ہم نے ترتیب لکھ دی ہے. پہلے موضوع قرآن کا مطالعہ کریں, پھر تفسیر عثمانی کا کریں, پھر بیان قرآن کا کریں, پھر معرف القرآن مولانا تھانوی کا کریں, اور معالم العرفان مفتی صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کا کریں. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کریم سمجھ آیا ہے, اور قرآن کریم سمجھنے کے اندر کوئی دقت پیش نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی بات میں نے آپ کی خدمت میں اصول تفسیر کے حوالے سے کی ہے. اس کے لیے علوم کیا چاہیے, وہ پیچھے بڑی تفصیل سے بات آ چکی ہے فہم اور تفہیم قرآن کے اندر. تو یہ چند گزارشات پیش کر دی ہیں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.